السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں۔ آج ہم اسلام کی بنیادوں کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح سنیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے، اب ہم اس کی تشریح سنتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں چند امور کو اسلامی تعلیمات کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ پہلا امر شہادت یعنی گواہی دینا ہے، اور یہ گواہی 2 چیزوں کے بارے میں دی جائے گی، ایک اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ احکام اللہ تعالیٰ کا حکم شمار ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرنا بنیادی طور پر جسمانی عبادت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام تر شرائط اور لوازمات کے ہمراہ ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ بنیادی طور پر مالی عبادت ہے، اور اس کا مقصد انسان کے دل سے مال کی محبت ختم کرنا اور معاشرے کے غریب افراد کو بنیادی ضروریات فراہم کرنا ہے۔ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ طور پر جنگ کی تھی۔ حج کرنا جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت پر مشتمل ہے۔ اس کے باطنی اور روحانی اثرات سے قطع نظر حج کا بنیادی فلسفہ مسلمانوں کے درمیان عالمگیر اجتماعیت کا فروغ ہے، جو انہیں رنگ، نسل، زبان اور خطے سے ماور الگ کر کے انہیں ایک ہی لباس میں ایک ہی مقام پر ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کی 5ویں بنیادی تعلیم روزہ رکھنا ہے۔ اس کے تمام روحانی فوائد و ثمرات سے قطع نظر اس کی بنیادی فلسفہ انسان کو قانون کی پابندی کی مشق کروانا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خود کو جائز چیزوں سے روک سکتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ناجائز چیزوں سے بھی خود کو روک سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح سنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے، اور اس ویڈیو میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔